صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف باب الاذان کی آج آخری حدیث ہے جو ہم پڑھیں گے۔ آج کا باب ہے قول الرجل ما صلینا، کہ کسی آدمی کا یہ کہنا ما صلینا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی ایسا کہا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بس ہاں میں نماز پڑھ لوں گا، یہ نہیں پھر کے بات کرنی چاہیے، ڈائریکٹ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو خیر ایک بات یہ ہے کہ نماز اگر نہیں پڑھی تو اس کا خواہ مخواہ اعلان نہ کرتے پھریں کہ دوسروں کو یہ ترغیب ہو کہ اچھا اس نے نہیں پڑھی تو ہم نہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اس طرح نہیں، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو اس طرح کا جملہ بولا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، حدیث ہے 615، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ عمر بن خطاب یوم الخندق، کہ غزوہ خندق کے دن حضرت عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فقال، اور فرمایا، یا رسول اللہ واللہ ما کدت ان اصلی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ممکن نہیں تھا کہ میں عصر کی نماز ادا کر لیتا، حتی قادت الشمس تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا، وذالک بعد ما افطر الصائم، اور یہ بات انہوں نے اس وقت کہی تھی، یعنی اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے جبکہ انسان روزہ افطار کر لیتا ہے، یعنی مغرب سورج جو ہے وہ بالکل غروب ہو چکا تھا، اس وقت وہ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے قسم کھا کے کہتے ہیں کہ مجھے نماز نہیں مل سکی، میں نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ جنگ کے دن تھے اور جنگ کے دوران موقع نہیں ملا نماز کا۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما صلیتها، کہ اللہ کی قسم میں بھی نہیں پڑھ سکا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بطحان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطحان کی وادی میں اترے، وانا معه، اور میں آپ کے ساتھ تھا، فتودع، پھر آپ نے وضو فرمایا، ثم صلی، پھر نماز پڑھی، یعنی العصر، یعنی عصر کی نماز پڑھی، بعد ما غربت الشمس، اس کے بعد جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا، یعنی وادی بطحان میں تشریف لائے اور جب سورج غروب ہو چکا تھا تو عصر کی نماز پڑھی، ثم صلی بعدها المغرب، اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ تو عنوان جو امام بخاری نے لگایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ ما صلینا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، ایسے الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کھا کے کہا کہ واللہ ما کدت ان اصلی، کہ اللہ کی قسم مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، میں نماز نہیں پڑھ سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا واللہ ما صلیتہا، کہ اللہ کی قسم میں بھی نہیں پڑھ سکا۔ یعنی اگر کسی شخص سے کسی بھول چک کی وجہ سے یا کوئی ایسی مصروفیت ہوگی کہ اس کی نماز رہ گئی جس کی وجہ سے تاخیر جائز ہے، جیسے جنگ کے دوران، یا ہم ڈاکٹرز ہیں کبھی ہمارے ساتھ مغرب کی نماز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی ایمرجنسی آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس وقت اس کو چھوڑ کے نماز پڑھنے لگ جائیں تو مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن زندگی میں اس طرح کے کچھ واقعات ہو ہی جاتے ہیں 2-3 کہ اس وقت ہمیں نماز مغرب میں تاخیر کرنی پڑتی ہے اس شخص کی، اس خاتون کی جان بچانے کے لیے۔ تو اس طرح کی اگر سچویشن ہے اور اس کے بعد ہم کہیں کہ اتنی مصروفیت تھی کہ میں نماز نہیں پڑھ سکی، تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بازاروں میں پھرتے رہیں اور ہم نماز کی پرواہ نہ کریں اور خوب گھوم پھر پہ آ کے تو پھر ہم کہیں ہائے میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، میں تو اتنی مصروف تھی بازار میں کہ میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو یہ کوئی اچھا انسینٹو نہیں ہوگا۔ تو لیکن یہ کہ اگر مجبوری ایسی ہے کہ نہیں پڑھ سکے تو اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہیر پھر کے بات کریں۔ کوئی پوچھے نماز پڑھ لی ہے تو ہم کہنے انشاءاللہ پڑھ لیں گے، پڑھی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ میں نے نہیں پڑھی۔ اگلا باب ہے الامام تعرض له الحاجت بعد اقامہ، کہ اقامت کے بعد اگر امام کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، یعنی اقامت کہی جا چکی ہے اور امام کو کوئی حاجت پیش آ گئی ہے تو کیا وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ اگرچہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کی حاجت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد جا کے غسل فرماتے ہیں۔ یہاں ایک دوسری نوعیت ہے مجبوری کی جو یہاں بیان کی جائے گی۔ یہ حدیث ہے 616، اور یہ حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن انس قال، حضرت انس فرماتے ہیں قیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجی رجلا فی جانب المسجد، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گوشے میں ایک شخص سے آہستہ آواز میں باتیں کرتے رہے، فما قام الی الصلاۃ، اور نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، حتی نام القوم، یہاں تک کہ لوگ سونے لگے، یعنی لوگوں کو اونگ آنے لگ گئی۔ تو یہ واقعہ ایسا ہوا تھا کہ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی،
تو اقامت کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان علی علیہ کا حاجتاً، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، کوئی میری ضرورت ایسی ہے. اور یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سی ضروری گفتگو تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں چلے گئے اور اس شخص کے ساتھ گفتگو میں مصروف رہے. کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی فوجی مہم ہو، وہ شخص کوئی خاص پیغام لے کے آیا ہو، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی فرشتہ ہو جو آیا ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا تھا. جو بھی معاملہ تھا، لیکن کوئی ظاہر ہے بہت اہم معاملہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مؤخر نہیں کیا، اور اتنی لمبی بات ہوگی کہ لوگوں کو اونگ آنے لگ گئی، نیند کی وجہ سے جھٹکے آنے لگ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہمیت دی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ اگر ہے جو بہت اہم ہے، امام یہ فیصلہ کر سکتا ہے، اس صورت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، انتظار کیا جا سکتا ہے. اگلی حدیث بھی اسی موضوع کی ہے، الکلام اذا قیمت الصلاۃ، تو نماز کے لیے قامت ہو جانے کے بعد کلام کرنے کا یا بات کرنے کا بیان. حدیث ہے 617 حمید سے، حدثنا حمید قال سألت ثابت البنانی عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاۃ. حمید یہ کہتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی سے سوال کیا کہ کیا ایسے شخص کے بارے میں جو نماز کی اقامت کے بعد گفتگو کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. فحدثنی عن انس بن مالک، تو انہوں نے حضرت انس بن مالک کی یہ بات سنائی، حدیث سنائی. قال اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی. فعرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فحبسہ بعد ما اقیمت الصلاۃ، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے رکھا نماز کی اقامت ہونے کے بعد بھی. واقعہ وہی ہے جو پچھلی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اقامت کہی جا چکی تھی، ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بھئی میں نے بات کرنی ہے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت ہو جانے کے بعد بھی روکے رکھا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بہت ضروری بات ہے تو نماز کی اقامت کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، اور امام جو ہے وہ اس کے لیے نماز میں تاخیر بھی کر سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے گفتگویں نہیں ہونی چاہیے. آج کل تو مسجدوں میں کوئی حالت ہی نہیں ہوتی، اتنا شور، اتنا ہنگامہ، اور نہ خطبے کی پرواہ ہوتی ہے، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اقامت ہو چکی ہے، لوگ کھڑے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ چیز درست نہیں ہے. اگر کوئی بہت مجبوری ہے تو اقامت کے بعد بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن بلا سخت عذر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ ہمارا کتاب الاذان جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور ہم نے بہت ساری احادیث باب الاذان کے اندر پڑھی جہاں پہ اذان اور اقامت کا طریقہ اور اذان کس طرح سے فرض ہوئی، کس طرح سے اذان دی جاتی ہے، مؤذن کس طرح سے اذان دیتا ہے، صحابہ کرام اذان کے بعد نماز میں کتنی دیر لگاتے تھے، اذان اور اقامت میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے، اور اقامت کے بعد گفتگو کی جا سکتی ہے یا نہیں، صحابہ کرام کس طرح سے شوق رکھتے تھے نماز کا، اور پھر کتنی سہولتیں ہیں دین کے اندر کہ اذان کے اندر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو. تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اذان کے وقت ہمیں خاموشی رکھنی چاہیے، اور بلا ضرورت اذان کے دوران بھی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اقامت کے بعد بھی بات نہیں کرنی چاہیے. اور اذان کے بعد کی دعا بھی ہم نے پڑھی کہ اذان کے بعد جو ہے نماز پڑھی جانی چاہیے. اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اذان جو ہے مصائب اور قتل و غارت سے بچانے والی چیز ہے، کہ جو ایک حدیث ایسی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے. تو اس طرح کی یہ تمام تفاصیل باب الاذان کے اندر ہم نے پڑھی. میں امید کرتی ہوں کہ سب نے اس کو بہت غور سے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اور اپنے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ محفوظ کی ہوں گی. اور جو ہماری غلط پریکٹسز ہیں یا ہم غلطیاں کرتے ہیں آج کل شریعت کے اندر، ان کو بھی نوٹ کر لیا ہوگا، اور کوشش کرتے ہوں گے سب کے جو ہم سنیں اس پہ عمل کریں. کل 40 احادیث تھیں اس باب کے اندر جو ہم نے پڑھی. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس صحیح کو قبول کرے اور اخلاص کے ساتھ ہم پڑھیں بھی اور سنیں بھی، اور ان تمام احادیث پہ عمل بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو تر و تازہ رکھے اس حدیث کے مطابق کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور آگے پہنچائی، اس کے لیے دعا دی تھی آپ نے کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. تو انشاءاللہ اگلا باب ہمارا جو ہوگا وہ نماز باجماعت کا باب ہوگا. تو سب لوگ اس کو بہت توجہ سے سنیں اور اپنے بچوں تک اور اپنے مردوں تک اس میسج کو، یعنی کہ میرا ان کو فارورڈ کریں پروگرام، لیکن اس کو سن کے خود اپنے گھر کے مردوں کو ترغیب دیں ان احادیث کے مطابق جو جماعت کے بارے میں ہیں، اپنے بچوں کو سنوائیں پڑھ کے، اور ان سب کو نماز باجماعت کے لیے تیار کریں. انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ کتاب الجماع والے ماما شروع ہوگی،
اور ہم جماعت اور امامت کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔